تفسیر، امام صاحب یہ باب لے کے آئے ہیں، باب تفسیری ترک الخطبہ، نکاح کا پیغام ترک کرنے کی تفسیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خامد مدینے میں فوت ہو گیا تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں اب اپنی بیٹی کی دوسری شادی کروں، اور یہ والدین کے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی خامد فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، تو گھر میں نہ بٹھا لیں، اس کی آگے شادی کی کوشش کریں۔ اور سب ہمارا معاشرہ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں کسی بچی کی زندگی میں ایسی کوئی آزمائش تکلیف آ جاتی تو ارد گرد والے ہی اسے شادی نہیں کرنے دیتے، وہ اسے روکے رکھتے ہیں، اور حضرت صاحب معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو اس کا حق نہیں دیں گے دوسری شادی تو پھر خرابیاں پیش ہوں، پھر آپ کو کئی تحفظات ہوں گے کہ ہماری عزت محفوظ نہیں، اور کئی معاملات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح، اور بچے لڑکے والے بھی بسا اوقات ایسے کرتے ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، اپنی بہو کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے، اور یہ کہتے ہیں بیٹا اگر آگے شادی کرنی ہے تو پھر ہمارے گھر سے حصہ نہیں ملے گا۔ میرے سامنے ایسے کیس ہیں، انہوں نے کہا جی آگے شادی کرنی ہے تو ہم حصہ نہیں دیں گے۔ اب حصہ اچھا آنا تھا، وہ بیچاری مجبور ہو گئی، اب اس کی صرف بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، خامد فوت ہو گیا، کہہ رہے ہیں جی آگے شادی کی تو ہم نے حصہ نہیں دینا۔ اب حصے کے چکر میں وہ بیچاری وفادار بن کے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن جوان ہے، اسے ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا حضرت صاحب؟ آہستہ آہستہ وہی عورت جو جناب پردہ دار اور سارا کچھ تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ راہ سے ہٹی، اور پھر معاشرے نے ہی باتیں کرنی ہیں، معاشرے نے برا بھلا کہنا ہے، اور سب سے زیادہ اسی گھر والوں نے سمجھنا ہے ہماری عزت پہ ہاتھ پٹ رہا ہے۔ تو صاحب شریعت نے حقوق دیے ہیں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر خامد فوت ہو گیا تو اس شخص کو، اس بچی کو آگے شادی کرنے کی صورت میں وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت میں جو اس کا حق ہے وہ اسے ملے گا ہی ملے گا، چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے۔ آپ کون ہوتے اسے روکنے والے؟ تو ایسے معاملات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت حفصہ کا خامد فوت ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا عثمان حفصہ کے ساتھ شادی کرنے کا اگر ارادہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ حفصہ کی شادی کر لوں۔ سیدنا عثمان نے کہا نہیں جی حضرت جی، میں ان دنوں شادی نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر سوچ کے وقت لے کے انہوں نے بتا دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر کو جا کے انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں چاہتا ہوں آپ کی شادی کر دوں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، بعض لوگ، بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جناب اتنی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال،